السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آج کل جس طرح ہمارے وطن عزیز کے حالات ہیں اور ان حالات کی وجہ سے ہر شخص پریشان دکھائی دیتا ہے اور ہر شخص جو ہے وہ رزق کی تنگی کی شکایت کرتا ہے۔ ہر بندہ مختلف بیماریوں کے اندر گھرا ہوا ہے اور ہر بندہ آج کل ایسے ایسے وظائف ڈھونڈنے کے اندر ہے کہ جس کے ذریعے اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ تو آج ہم ایسی کچھ احادیث مبارکہ سے باتیں دیکھیں گے جس کی وجہ سے کسی قوم کے اوپر ایسے عذاب آتے ہیں اور جس کی وجہ سے کسی قوم کے اوپر ایسی مصیبتیں، آزمائشیں، تکالیف اور تنگی آتی ہیں، اور کس وجہ سے امت مسلمہ یعنی مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں کی جاتی۔ آج ہر بندہ دعا کرتا ہے لیکن وہ یہی کہتا دکھائی دیتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہماری مشکلات حل نہیں ہو رہی، ہماری مصیبتیں ختم نہیں ہو رہی، ہماری تنگی ختم نہیں ہو رہی، وجہ کیا ہے؟ تو آئیے آج احادیث مبارکہ سے اپنی ان مصیبتوں، آزمائشوں کی جو ہے وہ وجہ تلاش کرتے ہیں اور اس کا حل تلاش کرتے ہیں۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ اب وہ 5 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، جو قوم کم تولتی ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی کے اندر ملوث فرما دیتا ہے۔ آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر ایسے ایسے ویڈیوز جو ہے وہ وائرل ہو رہی ہوتی ہیں، ایسی ایسی مختلف قسم کی چیزیں وائرل ہو رہی ہوتی ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ آج مسلمان اتنی حد تک گر چکے ہیں کہ وہ ہر کھانے کی، ہر پینے کی اشیاء کے اندر ملاوٹ کر رہے ہیں۔ پھلوں کی کمی سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ عام انسان، عام طبقہ، نچلا طبقہ، اس تک پھلوں کا جو ہے وہ پہنچنا ممکن نہیں رہتا۔ آج ہمیں کوئی ہی ایسا غریب دکھائی دیتا ہوگا کہ جس نے اپنی جیب سے کوئی ایک پھل کا ایک دانہ بھی خریدا ہو۔ تو ہم ناپ تول کی کمی کے اندر ملوث ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پھلوں کو روک دیا اور ہم پر مہنگائی کا عذاب مسلط فرما دیا۔ دوسری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، جو قوم بدعہدی کا شکار ہوتی ہے یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں صرف پاکستان کا حال نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ کفر کے نیچے دبتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج مسلمان اپنے حق کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ آج مسلمان اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کے لیے، جہاں پر غیر مسلموں نے قبضہ کر رکھا ہے، ان کے لیے بھی آواز اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آج مسلمان جو ہے وہ اپنے قرآن کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے وہ آواز اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے کہ جب کوئی قوم وعدہ خلافی کے اندر ملوث ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط فرما دیتا ہے۔ تیسری بات جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، حضور فرماتے ہیں کہ جس قوم نے زکوٰۃ دینے سے اپنا ہاتھ روک لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارشوں کا نزول روک لیتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر زمین پر چوپائے یعنی جانور وغیرہ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قطرہ بھی بارش کا نازل نہ فرماتا، اور جب بارشیں اگر زیادہ بھی ہوں تو وہ ایسی ہوتی ہیں کہ جو مسلمانوں کے لیے باعث نقصان ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک قیامت کی نشانی بھی بیان کی گئی ہے کہ بارشوں کا نزول آخری دور کے اندر ایسا ہوگا کہ وہ بارشیں مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے فائدہ کے بجائے نقصان دہ ہوگی۔ تو آج کی بارشیں اگر زیادہ ہوں تو وہ نقصان کا سبب بنتی ہیں، اور اگر بارشیں کم ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ روکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بارش روک لیتا ہے۔ چوتھی بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو طاعون کے مرض کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ آج ہم دیکھیں، آج ہمارے دور کے اندر جتنی فحاشی، بے حیائی دکھائی دیتی ہے، آج سے 5 سال پہلے اتنی بے حیائی کا عالم نہ تھا۔ آج یونیورسٹیوں کے اندر، آج کالجز کے اندر جو ہے وہ مرد اور عورتوں کا اجتماع اس طرح سمجھا جاتا ہے کہ جس طرح یہ کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ دین میں تو، اسلام نے تو یہ بتایا ہے کہ عورت کا غیر محرم کے ساتھ بات کرنا حرام ہے، لیکن آج کل تو ہم نے اس بات کو بھلا دیا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ قیامت کی یہ بھی نشانی ہے کہ آخری زمانے کے اندر لوگ حدود اللہ کو بھلا دیں گے، حلال اور حرام کی تمیز باقی نہیں رہے گی۔ اب طاعون کا مرض کیا ہے؟ طاعون کے مرض کے بارے میں بتایا گیا کہ اس مرض کے اندر انسان کے جسم کے مختلف اعضاء کے اوپر گلٹی نما دانے نمودار ہوتے ہیں۔ دوسری نشانی اس بیماری کی بتائی گئی کہ انسان کو سخت اور تیز بخار ہوتا ہے۔ تو فرمایا جس قوم کے اندر یہ بیماری پھیل جاتی ہے، بے حیائی، فحاشی پھیل جاتی ہے، پھر ان کو اس مرض میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ 5ویں چیز ایسی ہے کہ جس کے اندر ہر شخص گرفتار نظر آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو قوم قرآن کے ساتھ فیصلے نہیں کرتی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زیادتی کا مزہ چکھاتا ہے، یعنی وہ لوگ غلط فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ڈر کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ بندہ جس کے پاس تھوڑے پیسے کم ہوں وہ امیر کے ڈر کے اندر مبتلا دکھائی دیتا ہے۔
آج وہ بندہ جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ نہیں ہے وہ بڑوں کے عہدوں کے ڈر کے اندر رہتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے کہ جب انصاف قرآن کے اوپر عمل کر کے نہیں کیا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس قوم کے ساتھ اسی طرح فرماتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو قوم امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس کو چھوڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کریں یا اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہیں فرمائے گا۔ آج وہی بات جو ہم نے شروع میں کی، ہر بندہ یہی بات کرتا دکھائی دیتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہم نے دعا رزق کے وسعت کے لیے کی لیکن رزق میں وسعت کشادگی نہیں ہوتی۔ ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مانتی، بڑی دعائیں مانگی کہ کسی طرح جو ہے ہمیں بڑا عہدہ حاصل ہو جائے۔ ہم نے ہر موقع کے اوپر بڑی دعائیں مانگی ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ کیا وجہ ہے آخر، کس وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہو رہی؟ تو ہمارے آج دعاؤں کی قبول نہ ہونے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس معاملے کو چھوڑ دیا۔ ہمارے تو ذہن میں یہی بات ہے کہ جو بندہ جو کام کر رہا ہے کرنے دیں، اپنے کام سے کام رکھو۔ ہمیں تو قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ صرف خود کو جہنم کی آگ سے نہیں بچانا بلکہ اپنے اہل خانہ کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ ہم نے تو دوسروں کو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا، ہم نے تو دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں جن کو پردے کا حکم دیا گیا، آج وہی ٹک ٹاک کے اوپر کھڑے ہو کر پتہ نہیں کس کس انداز کے ساتھ ویڈیوز بناتے دکھائی دیتی ہیں، لیکن باپ اس وجہ سے چپ ہو جاتا ہے کہ میری بیٹی جو ہے وہ مشہور ہو جائے گی، میری بیٹی جو ہے وہ دولت کمائے گی، اس کے ذریعے سے اس کو جو ہے وہ مختلف اقسام کے برانڈز کے سپانسر ملیں گے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے اندر اس کی پہچان پیدا ہوگی۔ وہ کیسی پہچان ہے کہ جو بندے کی آخرت تباہ کر دے؟ یہ کیسی پہچان ہے جو بندے کی آخرت کو نیست و نابود کر دے؟ یہ کیسی پہچان ہے جو بندے کی دنیا بھی تباہ کر دے، آخرت بھی تباہ کر دے؟ ہمارے سامنے کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی بندہ عدالت کے اندر جھوٹی گواہی دے رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی بندہ غیبت کر رہا ہے، ہمارے سامنے کوئی بندہ دوسرے کے بارے میں حسد رکھتا ہے، دل کے اندر بغض اور کینے کو بھرے ہوئے ہے، ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ یہ کام اچھا نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ دل میں بغض، حسد اور کینہ رکھنا اچھا نہیں ہے۔ تو جب کوئی قوم امر بالمعروف چھوڑ دیتی ہے پھر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی برائی کرنے والے کو جب بھی دیکھیں اس کو ہم اپنے ہاتھ کے ساتھ روکیں، ہم اس کو جا کر منع کریں کہ یہ کام اللہ نے منع فرمایا ہے، اس کام سے رک جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اس میں رہنے والوں کی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی ایپیسوڈ کے اندر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔